السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، اور یہ شادی کس طرح خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے، تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہوگا۔ آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سب صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی، اپنی غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور اس کی وجہ سے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے، حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کے وجہ سے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے، مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگیں کہ دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہے جس سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی
پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے میرے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے، تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں اونٹ یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن جرح کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرواؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی، وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا، میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر نکاح خطبہ پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس چراغ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور تو سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے یہ نکاح قبول کیا۔
اور کہا اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس کے بعد یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کے راہ میں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔